اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پوئم ٹریول اینڈ ٹورزم۔ یہ پوئم لکھی ہے اسٹیونسن نے۔ تو آئیں اس کے پہلے فرسٹ اسٹینزا دیکھتے ہیں، اور اس اسٹینزا میں سے ہم فگر آف اسپیچ بھی کریں گے، رائمنگ اسکیم بھی، اور اس کی تھیم بھی ہم کریں گے۔ تو فرسٹ اسٹینزا سٹارٹ ہوتا ہے آئی شوڈ لائک ٹو رائز اینڈ گو، میں اٹھنا چاہوں گا اور جانا چاہوں گا، ویئر دی گولڈن ایپلز گرو، جہاں پر سنہری سیب اگتے ہیں، ویئر بلو اندر اسکائی، جہاں ایک نئے آسمان کے نیچے، پیرٹ آئی لینڈ اینکرڈ لائے، جہاں طوطوں والے جو جزیرے ہیں، جہاں کشتیوں کو لنگر انداز کیا جاتا ہے۔ اینکرڈ لائی کا مطلب جہاں لنگر انداز ہوتے ہیں جہاز۔ اینڈ واچ بائی کوکیٹوز اینڈ گورس، اور وہ چاہتا ہے پوئٹ کہ مجھے دیکھیں، کوکیٹوز مطلب بڑے طوطے، اینڈ گورس بکریاں، لونلی کروزرز بلڈنگ بورڈز۔ کروزرز رابنسن کروزرز کا یہاں ریفرنس یوز ہوا ہے، جو یہ وہ شخص تھا جو کسی جزیرے پر جو ہے سروائیو کرتا اکیلے، اور واپس جو ہے اپنے شہر یا اپنے علاقے میں جانے کے لیے بورڈز بنانے کی، کشتی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ لونلی کروزرز بلڈنگ بورڈز، کہ میں وہاں پر تنہا رہوں اور اپنے سکلز کا استعمال کروں کشتیاں بنانے کے لیے۔ ویئر ان سن شائن ریچنگ آؤٹ، جہاں پر سورج کی جو ہیں شعائیں پہنچتی ہیں، ایسٹرن سٹیز، مشرقی شہروں میں، مائلز اباؤٹ، جو کہ میلوں دور ہیں، آر وتھ ماسک اینڈ مینر، جہاں پر مسجدیں ہیں اور مینار ہیں۔ تو آئیں اب اس کو ایک بار پھر ہم سمجھ لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں اٹھنا چاہوں گا اور جانا چاہوں گا، جہاں پر سنہری قسم کے جو ہیں سیب اگتے ہیں، جہاں پر ایک نئے آسمان کے نیچے جو کیا ہے طوطوں کا جزیرہ ہے، اور جہاں لنگر انداز ہوتے ہیں، اور وہ چاہتا ہے مجھے دیکھیں بڑے طوطے اور بکریاں۔ اس کے علاوہ کہتا ہے میں کروزوں کی طرح کیا کروں، اپنے سروائیول کے لیے کشتی بناؤں، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں مشرقی شہروں کو، جہاں پر سورج کی شعائیں پہنچتی ہیں، جو کہ میلوں دور ہیں، اور مسجدیں اور مینار ہیں۔ تو اس اسٹینزا میں ہمارے پاس 9 لائنس ہیں۔ جیسا کہ یہ اس بک میں ڈیوائڈ کیا گیا تو ہم اسی حساب سے اس کی رائمنگ اسکیم بنائیں گے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے جو ہے فرسٹ جو ورس ہے، اس کی جو اینڈنگ ہو رہی ہے، سو دی لاسٹ ورڈ از گو اینڈ دی ساؤنڈ دا ساؤنڈ دی لاسٹ ساؤنڈ آف گو از او، اور اسی طرح ہم اگر او ساؤنڈ آ رہا ہے اس کو ہم کہیں گے اے، رائمنگ اسکیم میں اس کو کہیں گے اے، اور گرو کا بھی جو لاسٹ ساؤنڈ ہے، دی لاسٹ ساؤنڈ آف گرو از او۔ تو ہیئر یو کین سی دی بوتھ ساؤنڈز آر میچنگ ایچ ادر، تو یہ ہو جائے گا اے اور اے۔ اب تیسرے ورس میں دیکھیں اسکائی، اسکائی تو ساؤنڈ ہمارا آ رہا ہے آئی، یہ اوپر میچ نہیں ہوتا، اس کو ہم کہہ دیں گے بی، اور لائی میں بھی آئی کا ساؤنڈ آ رہا ہے، اسکائی اور لائی ملتے ہیں تو اس کو ہم کہہ دیں گے بی۔ گوڈس، سا ساؤنڈ بیٹس بورڈس، یہ دونوں ساؤنڈ میچ کرتے ہیں، اوپر کسی سے نہیں ہو رہے، سی ہو جائے گا۔ آؤٹ اور اباؤٹ، ٹا ساؤنڈ آ رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے ڈی، اور لاسٹ میں مینریٹ ہے ہمارے پاس، تو یہ اوپر کسی سے میچ نہیں ہو رہا ہے، اس کو ہم ای کہہ دیں گے۔ تو یہ اسٹینزا جو ڈیوائڈ کیا گیا ہے بک میں، تو اس حساب سے ہم نے رائمنگ اسکیم بنائی ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی نیکسٹ ورس ہوتا تو اس حساب سے پھر اس کو ہم میچ کر لیتے۔ تو یہ تھی اس کی رائمنگ اسکیم، اے بی سی ڈی ای۔ تو آئیں اب اس میں سے فگر آف اسپیچ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے آئی شوڈ لائک ٹو رائز اینڈ گو، کہ میں اٹھنا چاہوں گا اور جانا چاہوں گا۔ سو دس از کریٹنگ این امیج ان دی مائنڈ آف ریڈر، تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک امیج کریٹ کرے، اٹھنا چاہوں گا اور جانا چاہوں گا، تو ہمارے مائنڈ میں اس طرح کا ایک جو ہے اسکیچ بن جاتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے سملی۔ ویئر دی گولڈن ایپلز گرو، سب سے پہلے گولڈن ایپلز گرو، جی ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہا ہے اسٹارٹنگ میں، اس کو ہم کہیں گے الیٹریشن۔ اور اگر ہم صرف گولڈن ایپل کی بات کریں تو یہ یہاں پہ میٹافر ہوگا اپرچونٹیز کے لیے۔ اور پوری لائن دیکھیں، ویئر دی گولڈن ایپلز گرو، اور جہاں پر سنہری جو ہیں سیب اگتے ہیں، تو یہ لائن امیجری بھی ہے۔ تو نیکسٹ لائن میں دیکھتے ہیں، پیرٹ آئی لینڈ اینکرڈ لائے، طوطوں والا جزیرہ، اور جہاں لنگر انداز ہوتے ہیں، تو سو نو ڈاؤٹ دس لائن از امیجری۔ اینڈ واچ بائی کوکاٹوز اینڈ گوٹس، اور بکریاں اور جو ہیں طوطے، بڑے طوطے، وہ مجھے دیکھیں، تو ہی ہیز گیون ہیومن کوالٹیز ٹو دی برڈس اینڈ اینیملس۔ تو ہم اس لائن کو ہم کہہ سکتے ہیں پرسونیفیکیشن، بیکاز پرسونیفیکیشن جو ہے گیونگ ہیومن ایٹریبیوٹس اور کوالٹی ٹو دی
لیونگ اور نان لیونگ آبجیکٹس. تو یہاں پر جب انسان کی کوالٹی ان کو دے دی گئی ہے تو اس لیے یہ لائن ہے پرسونیفیکیشن. لونلی کروزرز بلڈنگ بوٹس، کشتیاں بناتے ہوئے خود کو وہ کہہ رہا ہے میں کشتیاں بناؤں. تو یہ لائن بھی جو بلڈنگ بوٹس ہے اس میں بھی ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ ایلیٹریشن ہے. ویئر ان سنشائن ریچنگ آؤٹ ڈسٹینس سٹیز مائل اباؤٹ آر وتھ ماسک اینڈ منرل. جہاں پر مسجدیں اور جو ہے اگر ہم اوپر والی لائن دیکھیں ویئر ان سن شائن تو اس میں آپ کا ایلیٹریشن آ رہا ہے. ریچنگ آؤٹ ایسٹرن سٹیز کو وہ پہنچتی ہیں مشرقی شہروں میں، مائلز اباؤٹ جو کہ میلوں دور ہیں. آر وتھ ماسک اینڈ منرل جہاں پر مسجدیں اور مینار ہیں. آر وتھ ماسک اینڈ منرل جو ہیں ماسک اور منرل ایم سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایلیٹریشن ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس امیجری بھی ہو سکتی ہے آر وتھ ماسک اینڈ منرلز. تو یہ ہمارا فرسٹ آنسر تھا. اب اس کی ہم پیرافریزنگ دیکھتے ہیں. پوئٹ لانگنگ ٹو گو اینڈ اسٹے اوور کلرفل آئی لینڈ. تو کہتے ہیں پوئٹ تڑپ رہا ہے جانے کے لیے اور قیام کرنے کے لیے جو ہے کلرفل آئی لینڈ. کلرفل مطلب رنگ برنگے جزیروں پر. ویئر ہی مائٹ کیچ دی سین آف گولڈن ایپل جہاں پر وہ کون سا سین دیکھنا چاہتا ہے؟ سنہری سیبوں والا منظر دیکھنا چاہتا ہے. مور اوور ہی وانٹیڈ ٹو ہیو اٹینشن آف وائلڈ کریچر. تو اس کے علاوہ وہ جو ہے جنگلی حیات کو بھی دیکھنا چاہتا ہے. ہی آلسو وانٹیڈ ٹو سروائیو آن لونلی آئی لینڈ بائی یوٹیلائزنگ ہز اسکل. اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں پر اکیلا رہوں، اپنی اسکلز کا استعمال کروں اور وہاں پر اپنا بچاؤ کروں. ان ایڈیشن ہی ڈیزائر ٹو گو ٹو ایسٹرن سٹی ٹو ہیو اے لک آف ماسک اینڈ ہائی منریٹ. تو وہ کہتا ہے اس کے علاوہ وہ مشرقی شہروں میں بھی جانا چاہتا ہے تاکہ وہ وہاں پر جائے اور بڑی بڑی مسجدیں اور مینار دیکھے. تو ایکچولی میں جو پوئٹ ہے اس کا یہ ہے کہ وہ ٹریول کرنا چاہتا ہے، وہ دنیا کے مختلف مقامات دیکھنا چاہتا ہے اور جو ہے نالج حاصل کرنا چاہتا ہے. سو اس کی مین تھیم بھی یہی ہے کہ ٹریول جو ہے لو فار ٹریول ہے، وہ ریڈر کو جو ہے انکریج کرتا ہے کہ ٹریول کریں اور جو ہے نالج گین کریں. تو چلیں اب ہم سیکنڈ اسٹینزا کی طرف چلتے ہیں. تو اس کا سیکنڈ اسٹینزا ہے امونگ سینڈی گارڈن سیٹ. جہاں ریت کے درمیان ریتلے باغات کے درمیان اینڈ ریچ گوڈز فرام نیئر اینڈ فار ہینگ فار سیل ان دی بازار. جہاں پر جو ریچ گوڈز مینز اچھی چیزیں جو قریب یا دور سے لائی جاتی ہیں بازاروں میں بیچنے کے لیے. ویئر دی گریٹ وار راؤنڈ چائنا گو جہاں پر دیوار چین ہے. اینڈ آن ون سائڈ دی ڈیزرٹ بلو اور دوسری ایک سائڈ پر جو ہے صحرائی ہوائیں مطلب گرم ہوائیں چلتی ہیں. اینڈ وتھ بیلز اینڈ وائس اینڈ ڈرم سٹیز آن دی ادر ہم. وہ کہتا ہے پھر گھنٹیوں کی آواز یا ڈول بجنے کی آواز جو ہے وہ ہو اور وہ آواز اتنی اونچی ہو سٹیز آن دی ادر ہم کہ دوسرے شہر بھی اس سے گونج اٹھیں. ہم مینز گونج اٹھنا. ویئر آر فوریسٹ ہاٹ ایز فائر جہاں کے جنگلات آگ کی طرح گرم ہوں. وائڈ ایز انگلینڈ اور انگلینڈ کی طرح بڑے ہوں. ٹائل ایز اے اسپائر اور کسی مینار کی طرح لمبے ہوں. اسپائر مینز ٹاور مینار. فل آف ایپس اینڈ کوکونٹس جہاں پر بندر ہوں اور ناریل ہوں. اس کے علاوہ اینڈ نیگروز ہنٹرز ہنٹس اور جو حبشی شکاری ہیں وہ شکار کر رہے ہوں. سو now I would like to explain the whole stanza in one so now I would like to explain the whole stanza in one paragraph. جس طرح وہ اس کے سٹارٹ میں کہتا ہے کہ جو ہے ریتلے باغات کے درمیان سامان لایا جاتا ہے، اچھا سامان دور سے اور قریب سے بازاروں میں لٹکا دیا جاتا ہے بیچنے کے لیے اور اس کے آس پاس دیواریں چین ہو. پھر وہ اچانک سوئچ کر رہا ہے کہ پہلے تو بازاروں میں وہ کہتا ہے کہ چیزیں لٹکائی جائیں، میں ان کو دیکھوں اچھی چیزوں کو اور ریتلے باغات کو دیکھوں. پھر وہ کہتا ہے وہ چائنا کی دیوار چین کے بارے میں بات کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ گرم ہوائیں بھی چلتی ہوں اور گھنٹیوں کی آوازیں آتی ہوں اور ان آوازوں سے دوسرے شہر بھی گونج اٹھیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ جہاں پر جنگلات ہوں اور ہاٹ ایز فائر مطلب وہ بہت زیادہ گرم ہو. یہاں پہ ہاٹ ایز فائر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے رنگ برنگے کلر کے پھول ہوں. وائڈ ایز انگلینڈ اور وہ انگلینڈ کی طرح بڑا ہو. ٹال ایز اسپائر اور کسی مینار کی طرح لمبا ہو جہاں پہ بندر ہوں ناریل ہوں اور شکاری شکار کر رہے ہوں. تو آئیں اس کی سب سے پہلے رائمنگ اسکیم دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کی فگر آف اسپیچ دیکھیں گے. سیٹ جو ہے ٹا ساؤنڈ پہ ختم ہو رہا ہے تو اور فار نیکسٹ ورس میں
تو ٹا اور ٹا اور را ساؤنڈ میچ نہیں کرتے، یہ ہو جائے گا اے بی۔ اب بازار اور فار کا ساؤنڈ میچ کریں، اے بی پی۔ گوز کسی سے میچ نہیں کرتا تو سی۔ بلوز اور گوز میچ کر رہے ہیں، یہ بھی سی ہو جائے گا۔ اب ڈرم اور ہم کا ساؤنڈ میچ ہو رہا ہے، یہ ڈی ڈی ساؤنڈ ہو جائے گا۔ فائر اور اسپائر، فائر اور اسپائر ساؤنڈ میچ کرتے ہیں تو یہ ای ای ہو جائے گا، کیونکہ یہ اوپر کسی سے میچ نہیں کرتا۔ نٹس اینڈ ہارنس، نٹس اینڈ ہارنس ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایف ایف۔ سو the rhyming scheme of this stanza is A B B C C D D E E F F. So this was the rhyming scheme of this stanza, and now we are going toward the figure of speech. اچھا، figure of speech سے پہلے before going to the figure of speech I would like to tell you how we can make rhyming scheme. Like we have to pay focus on the last sound of the word, last word or what the last letter of the word produce the sound. تو کون سا ساؤنڈ پروڈیوس کرے گا اس کو ہم نے پھر میچ کرنا ہے۔ تو اب ہم اس کی فگر آف اسپیچ کی طرف، جس طرح سیٹ ایٹا ساؤنڈ ہے اور فار میں را ساؤنڈ ہے، تو اس حوالے سے ہم رائمنگ اسکیم بنائیں گے۔ تو اب ہم اس کی فگر آف اسپیچ کی طرف چلتے ہیں۔ امونگ سینڈی گارڈنز سیٹ، تو ریتلے باغات کے درمیان، تو یہ لائن امیجری ہے۔ اینڈ ریچ گوز فرام نیئر اینڈ فار ہینگ فار سیل ان دی بازار۔ تو دیکھیں اب جو ہے اس جو سیکنڈ ورس ہے نیئر اینڈ فار، اس کے آگے کوئی بھی پنکچویشن مارک نہیں ہے اور یہ نیچے تک مطلب بازار تک آ رہا ہے۔ تو جب ایک لائن میں کوئی بات ایسی ہو رہی ہو جس کے آگے پنکچویشن مارک نہ آئے اور وہ دوسری لائن میں جائے، تو ایسے کو ہم کہتے ہیں انجیبمنٹ۔ تو یہ دو لائنز کیا ہیں؟ انجیبمنٹ۔ اس کے علاوہ یہ ہینگ فار سیل ان بازار، بازاروں میں لٹکا دی جاتی ہے بیچنے کے لیے، تو یہ لائن امیجری بھی ہو سکتی ہے۔ ویئر دی گریٹ وال راؤنڈ چائنا گوز، اور جہاں پر دیوار چین آس پاس ہو، تو دیوار چین بھی ایک امیجری ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس کی بھی ایک امیج کریٹ ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اینڈ ود دی بیل اینڈ وائس اینڈ ڈرام سٹیز آن دی ادر ہم، تو یہ کہتا ہے ڈھول کی آواز سے اور گھنٹی کی آواز سے پورے شہر گونج اٹھیں، دوسرے شہر بھی گونج اٹھیں۔ تو یہ لائنز ہائپر بولے ہے ہمارے پاس، ہائپر بول، کیونکہ اس میں تھوڑا اوور ایگزیجریٹ کر دیا گیا ہے۔ اب نیکسٹ لائن کی طرف چلتے ہیں۔ ویر آر فوریسٹ ہاٹ ایز فائر، وہاں کے جنگلات ایسے ہوں آگ کی طرح گرم ہوں، تو یہاں پہ کمپیریزن کیا گیا ہاٹ ایز فائر۔ تو ہاٹ ایز فائر ہمارے پاس یہاں پہ ہے سملی۔ وائڈ ایز انگلینڈ، انگلینڈ کی طرف بڑے ہوں، تو یہ لائن بھی کمپیریزن میں ہے، تو یہ بھی سملی ہوگی۔ ٹال ایز اسپائر، اور ٹال کسی لمبے ہوں جو ہے کسی مینار کی طرح، تو یہ لائن بھی کمپیریزن ڈرا کرتی ہے، اس لیے یہ بھی ہمارے پاس سملی ہوگی۔ فل آف ایپس اینڈ کوکونٹس، جہاں پر بندر ہوں اور کوکونٹس ہوں، تو یہ ہمارے پاس امیجری ہے۔ اب نیکسٹ لائن ہم دیکھتے ہیں، دی نیگرو ہنٹر ہانٹس، ایچ اور ایچ ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہا ہے اسٹارٹنگ میں، تو اس کو ہم کہیں گے الٹریشن۔ تو یہ اس ٹینزا کے تھے فگر آف اسپیچ۔ اب ہم اس کی پیرافریزنگ دیکھیں گے۔ Poet says that among the sandy garden there is bazaar where expensive and normal things are brought to be sold from the different places. کہتا ہے پوئٹ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر ریتلے باغات ہیں اور اسی کے ساتھ ایک بازار ہے جہاں پر مہنگی اور جو ہیں عام چیزیں لائی جاتی ہیں بیچنے کے لیے مختلف علاقوں سے۔ اٹ از سراؤنڈیڈ بائی دی گریٹ وال آف چائنا، اور اس کے آس پاس جو کیا ہے جی گریٹ وال آف چائنا ہے۔ ہاؤ ایور آن دی ادر سائڈ ہاٹ وینڈز بلو، لیکن وہ کہتا ہے ایک طرف پھر اس کی دوسری طرف گرم ہوائیں بھی چلتی ہیں۔ رنگنگ آف بیلز اینڈ ڈرمز بیٹن ساؤنڈ ایکوڈ ان دی نیئر بائی سٹیز، تو وہ کہتا ہے کہ اس کے جو گھنٹیاں بجنے کی آواز ہیں یا ڈھول بجنے کی آواز ہیں وہ دوسرے شہروں میں، آس پاس کے شہروں میں بھی گونجتی ہیں۔ سملرلی دیر آر فوریسٹ وچ شو ڈفرینٹ کلرز آف نیچر، وہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ یہاں پر جنگلات ہیں جو کہ فطرت کے مختلف رنگوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ دیز فوریسٹ آر پروو ٹو بی ایز وائڈ ایز انگلینڈ، وہ کہتا ہے کہ یہ جنگل اتنے بڑے ہیں جیسے انگلینڈ۔ These forests have the apes and coconuts and the Negroes hunter can be seen hunting their prey as well. وہ کہتا ہے کہ ان جنگلات میں بندر ہیں اور ناریل ہیں، اس کے علاوہ ہمیں حبشی بھی دکھائی دیں گے شکار کرتے ہوئے۔ یہ ہمارا تھا سیکنڈ سٹینزا۔ اب ہم چلتے ہیں تھرڈ سٹینزا کی طرف۔ Where the naughty crocodile، naughty means
کھردرے گٹھلی مطلب موٹی چمڑی والے، ہارڈ آپ کہہ سکتے ہیں نوٹی کو، ہارڈ یہاں پر موٹی چمڑی والے مگرمچھ ہوں۔ لائز اینڈ بلنک ان دی نائل، نائل کہتے ہیں دریائے نیل میں، جو دریائے نیل میں لائز مطلب لیٹے ہوں، بلنکس مینس پلکیں جھپکا رہے ہوں۔ اینڈ دی ریڈ فلمنگو فلائز، اور ان کے پاس جو ہے ریڈ فلمنگو ایک پرندہ ہوتا ہے جو مچھلیاں کھاتا ہے، تو وہ اڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ریڈ فلمنگو اڑتا ہے آس پاس، ہنٹنگ فش بیفور ہز آئز، اور اس کی آنکھوں کے سامنے کیا کرے جی، وہ مچھلیوں کا شکار کرے۔ ویئر ان جنگل نیئر اینڈ فار، وہ کہتا ہے جہاں جنگلوں میں آس پاس اور دور، مین ڈیورنگ ٹائیگرز آر، مین ڈیورنگ کا مطلب ہے آدمیوں کو کھانے والے، تو آدم خور شیر ہوں۔ لائنگ کلوز اینڈ گیونگ ایئر، جو پاس لیٹے ہوں، اور گیونگ ایئر انہوں نے اپنی پوری توجہ کدھر رکھی ہو، لیسٹ دی ہانٹ بی ڈرائنگ نیئر، تو وہ کہتے ہیں لیسٹ کا مطلب یہاں تک کہ انہوں نے اپنے تمام کان یہاں لگائے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی شکار ان کے قریب نہ آ جائے۔ آر کمر بائی بی سین، وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے تمام جو ہیں کان شکار پر لگائے ہوتے ہیں کہ وہ کسی طرح پاس نہ آ جائے، ہاں وہ کوئی پیدل چلنے والا ہو۔ آ کمر بائی بی سین مطلب کوئی پیدل چلنے والا ہو۔ سوئنگنگ ان پالکوین، یا تو کسی پالکی میں جھولے کھاتا ہوا کیوں نہ آ رہا ہو۔ ویئر امانگ دی ڈیزرٹ سینڈ، یا تو صحرا میں سے کیوں نہ آ رہا ہو۔ تو اس اسٹینزا میں وہ کہتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے دریائے نیل میں لیٹے اور پلکیں جھپکاتے ہوئے مگرمچھ جن کی چمڑی موٹی ہے، اس کے علاوہ ریڈ فلیمنگو اڑ رہا ہو، وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے مچھلیوں کا شکار کرتے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں بتاتا ہے میں جنگلوں میں آدم خور شیروں کو دیکھنا چاہتا ہے جنہیں اپنی تمام تر توجہ اپنے شکار پر لگائی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی فگر آف سپیچ بناتے ہیں، رائمنگ اسکیم بناتے ہیں، پھر وی آر گوئنگ ٹو ورڈ figure of speech inshallah. So first of all we are going to do rhyming scheme of this stanza. And so crocodile, the last sound is oil like, or Nile or crocodile, so both sounds are matching each other, تو یہ ہو جائے گا اے۔ flies اور eyes زی ساؤنڈ پہ ختم ہو رہے ہیں، تو یہ ہو جائے گا بی۔ far اور آر یہ سی، ایئر اور نیئر ڈی، سین اور پینکوین یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ای، اور سینڈز ہمارے پاس جو ہے اوپر ہم دیکھیں گے کسی سے میچ ہوتا ہے، یہ اوپر کسی سے میچ نہیں ہوتا، اس کو ہم کہیں گے ایف۔ سو یہ تھی رائمنگ اسکیم اس طرح کی، اے بی سی ڈی ای ایف۔ اب ہم اس کی فگر آف اسپیچ کر لیتے ہیں۔ ویئر دی نوٹی کروکوڈائلس، موٹی چمڑی والے جو ہے مگرمچھ، لائز اینڈ بلنکس ان دی نائل لیٹے ہوں اور پلکیں جھپکا رہے ہوں، تو یہ ہمارے پاس امیجری ہیں دونوں لائن، اور فرسٹ ورس کے آگے کوئی بھی پنکچویشن مارک نہیں آیا، وہ سیکنڈ تک گیا، تو اس کو ہم انچیپمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اینڈ دی ریڈ فلیمنگو فلائز، ایف اور ایف ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے ایلیٹریشن۔ اس کے علاوہ یہ لائن دی ریڈ فلیمنگو فلائز امیجری بھی بنتی ہے۔ ہنٹنگ فش بیفور ہز آئز، اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے مچھلیوں کا شکار کرے، تو یہ بھی ایک امیجری ہے۔ ویئر ان جنگل نیئر اینڈ فار، تو نیئر اینڈ فار آس پاس کے جنگلوں میں کیا ہو، مین ڈیورنگ ٹائیگرز آر، آدم خور چیتے ہوں، تو آدم خور چیتے ہوں، سو یہ لائن بھی جو ہے امیجری کریٹ کر رہی ہے، تو اس کو ہم امیجری کہہ سکتے ہیں۔ لائنگ کلوز اینڈ گیونگ ایئر، وہ کہتے ہیں آس پاس لیٹے ہیں اور انہوں نے اپنے تمام کان جو ہیں ادھر لگائے، سو یہاں پر وہ ہے جو انسانی کوالٹی جو ہے ان کو دے رہا ہے، کان درے ہوں اپنے شکار کی طرف، تو اس لائن کو ہم لائنگ کلوز اینڈ گیونگ ایئر کو ہم پرسونیفیکیشن کہہ سکتے ہیں۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں جی کمر بی بائی بی سین، بی ساؤنڈ ہے، تو یہ بائی بی ہمارے پاس کیا ہوگا جی، ایلیٹریشن ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں سوئنگنگ ان پالکوین، جو جھولے کھا رہا ہو کس میں، پالکی میں، تو یہ لائن ہمارے پاس امیجری ہے۔ سو دیز واز سم فگر آف اسپیچ فرام دس اسٹینزا، آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ اٹ۔ اب ہم چلیں گے آگے اس کی پیرافریزنگ کی طرف۔
poet decides to go to the edge of Nile where crocodile with their hard skin lies and blinks. وہ کہتا ہے شاعر کی یہ خواہش ہے کہ وہ جانا چاہتا ہے دریا نیل کے کنارے پر جہاں مگرمچھ لیٹے ہوں، موٹی چمڑی والے مگرمچھ لیٹے ہوتے ہیں اور پلکیں جھپکا رہے ہوتے ہیں. بسائڈز اور ان کے آس پاس ریڈ فلیمنگو فلائز اینڈ ہنستی فش، آس پاس ان کے جو ہے وہ پرندہ اڑتا ہے اور مچھلیوں کے شکار کرتا ہے. More than that, he wants to have a look of man-devouring tigers who do not let the any opportunities gone without noticing. وہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ وہ آدم ہوش چیتوں کو دیکھنا چاہتا ہے جو کہ کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے نوٹس کیے بغیر. So for that purpose they pay full ear toward the tiny movement of their prey even from the deserted land. وہ کہتا ہے اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اپنی تمام تر توجہ لگائے رکھتے ہیں اپنے شکار پر، خواہ وہ شکار جو ہے کس سے نہ آ رہا ہو، ڈیزرٹ مطلب صحراؤں سے ہی کیوں نہ آ رہا ہو. So now we are going toward the next stanza. Some deserted city stands. اب یہاں پر کچھ شہر ہیں جو ہیں خالی ہیں. And its children sweep and prince، اس کے جو بچے ہیں چلے گئے ہیں اور شہزادے بھی. Grown to manhood ages since، وہ بہت جو ہیں پہلے ہی بڑے ہو چکے ہیں کافی عرصہ پہلے ہی. Not a foot in street or house، کسی پاؤں کا نشان نہیں ہے کسی گلی میں اور گھر میں. Not a stir of child or mouse، نہ ہی کسی stir مطلب آواز، تو یہاں پر کہتے ہیں نہ کسی بچے کی آواز ہے نہ چوہے کی آواز ہے. And when kindly falls the night، اور جب رات آتی ہے، نرم رات آتی ہے، مہربان رات آتی ہے. In all the towns no sparks of light، اور جو ہے جب رات آتی ہے تو کسی بھی محلے میں کسی بھی قصبے میں بجلی یا روشنی نہیں ہوتی. There I will come when I am a man، وہ کہتے ہیں یہاں میں آؤں گا جب میں بڑا ہو جاؤں گا. with a camel کاروان، اپنے جو اونٹوں کے قافلے کے ساتھ. light a fire in the gloom، اور اس اندھیرے میں روشنی بکھیروں گا. of some dusty dining room، اور پھر میں یہ دھندلے جو ہیں گردآلود ڈائننگ روم ان میں بیٹھ جاؤں گا. آئیں سب سے پہلے اس کی ہم رائمنگ اسکیم دیکھیں گے، دین وی ول گو ٹو ورڈ فگر آف اسپیچ. So the rhyming scheme of this stanza is, as we know this the first verse is ending on since, sa sound and house both have the house. Since is the sound which is ending on sa sound, and we will give it the name of a house and mouse. تو since اے ہے، ہاؤس اور ماؤس ہمارے پاس. بی نائٹ اور لائٹ، سی مین اور کاروان، یہ ہمارے پاس ٹی گلوم اور روم، ایف. تو اس کی رائمنگ کی ہمارے پاس کیا بنی، اے بی سی ڈی ای. سوری یہ کچھ لائنز اوپر اسکپ ہو گئی تھی، ہم ان کو دوبارہ کر لیتے ہیں. سٹینڈز جو ہے ساؤنڈ اے ہے، سٹینڈز کون سا ساؤنڈ ہے ہمارے پاس، اے ہے. اور پرنس ہمارے پاس بی ساؤنڈ ہے، پرنس سے میچ کرنے والا آگے ہے سنس، یہ ہو جائے گا بی. ہاؤس اور ماؤس یہ ہمارے پاس ہو جائیں گے سی. ہاؤس اور ماؤس ہو جائیں گے ہمارے پاس سی. لائٹ اور نائٹ ہو جائیں گی ٹی. مین اور کاروان ہو جائیں گے ای. گلوم اور روم ہو جائیں گے ایف. تو اس کی ہمارے پاس رائمنگس کی کیا بنی، اے بی سی ڈی ای ایف. تو اس ٹینزا کی رائمنگ اسکیم آپ کے سامنے ہے، اے بی سی ڈی ای ایف. اب ہم اس کی پیرافریزنگ کی طرف جانے سے پہلے اس کے فگر آف اسپیچ ہم کر لیتے ہیں. سم ڈیزرٹڈ سٹی اسٹینڈز، تو جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے کچھ خالی شہر ہیں، تو یہ امیجری کریٹ کرتی ہے. اور پھر ہم جائیں گے ناٹ اے فوٹ ان اسٹریٹ اور ہاؤس، کسی پاؤں کا نشان نہیں ہے گلی میں یا مکان میں، تو یہ بھی امیجری ہے. ناٹ اے اسٹیئر آف چائلڈ اور ماؤس، نہ بچے کی آواز ہے نہ چوہے کی آواز ہے، تو یہ لائن بھی ہمارے پاس امیجری ہے. وین کائنڈلی فالز دی نائٹ، جب رحم سے یا نرمی سے رات آتی ہے، تو یہاں پر رات کو کون سی انسان کی کوالٹی دے دی گئی ہے، تو یہ لائن ہمارے پاس ہے پرسونیفیکیشن. ان آل دی ٹاؤن نو اسپارک آف لائٹ، اور پورے شہر میں بجلی نہیں ہوتی، تو یہ لائن ہمارے پاس ہے امیجری.
دیر ول کم وین آئی ایم اے مین، میں بھی یہاں پہ آؤں گا جب میں بڑا آدمی ہو جاؤں گا. ایم اے مین، ایم ساؤنڈ آ رہا ہے تو یہ ہم اس کو کہیں گے الٹریشن. اور کیمل کاروان میں بھی ہمارے پاس کے ساؤنڈ سٹارٹنگ میں آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم کہیں گے الٹریشن. اور اس کے علاوہ ابھی تک کیمل کاروان یہ میچری بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیمل کاروان کے ساؤنڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کا ہم الٹریشن کریں گے. لائٹ آف فائر ان دی گلوم، اور میں اندھیرے میں روشنی کر دوں گا تو یہ بھی امیجری ہے. آف سم ڈسٹی ڈائننگ روم، ڈاٹا ساؤنڈ ڈسٹی اور ڈائننگ میں ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کا ہم کہیں گے الٹریشن. اب ہم اس کی پیرافریزنگ دیکھتے ہیں. ان دس اسٹینزا پوئٹ ٹاکس اباؤٹ آئسولیٹڈ سٹیز، خالی شہروں کی بات کرتا ہے. ہوز انہیبیٹنٹس ہیو لیفٹ دیئر پلیسز مینی ایئرز بیفور، جس کے رہنے والے کافی عرصہ پہلے ہی شہروں کو چھوڑ چکے ہیں. In addition, he says there is neither the footstep in any street nor the sound of any child or mouse. وہ کہتا ہے اس کی گلی میں نہ ہی کسی کے جو ہے پاؤں کا نشان ہے، نہ ہی کسی جو ہے بچے کی یا چوہے کی آواز آ رہی ہے. After that he described that there is no light sparks at night. یہاں پر رات کے وقت کوئی روشنی نہیں ہوتی. However, he wants to visit this place with his camel caravan and decide to light up fire there as well. وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے اونٹوں کے قافلے کے ساتھ یہاں آنا چاہتا ہو اور روشنی کرنا چاہتا ہے. He also wants to eat while sitting in the dusty rooms of that area. اس کے علاوہ وہ اس جو ہے علاقے میں جو ہے آنا چاہتا ہے اور اس کے جو ہے دھول والے ڈرائننگ رومز میں بیٹھنا چاہتا ہے. So this was the paraphrasing of the past stanza. Now we are going toward the last stanza. See the picture on the walls. وہ کہتا ہے کہ دیواروں پر وہ تصویریں دیکھتا ہے ہیروز سے مطلب ہیرو تھے ان کے. اب یہ ایکچولی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ٹریول کرے گا مختلف علاقوں کا اور کچھ ایسے علاقوں کا بھی وزٹ کرے گا جہاں دیواروں پر پرانے جو ہیں اینشینٹ ٹائمز کے جو فائرز ہوئی ہیں، جو ہیروز تھے یا جو ان کے فیسٹیولز تھے، تہوار تھے، ان کے جو ہیں نقشے بنے ہوں گے. کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پہلے کیمرہ وغیرہ یا اسکیچنگ کے لیے اور کوئی چیز نہیں تھی تو لوگ دیواروں پر جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے نقش نگاری کر دیتے تھے. تو اس کی بات کر رہا ہے. تو دیکھیں وہ کہتا ہے دیواروں پر تصویریں دیکھوں گا ہیروز کی، فائرز جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان کی، اینڈ فیسٹیول جو تہوار ہیں ان کی. اینڈ ان اے کارنر فائنڈ دی ٹوائز، اور کسی کونے میں مجھے کھلونے ملتے ہیں یا ملیں گے. آف دی اولڈ ایجپٹین بوائز، کسی پرانے مصری بچے کے. ہم سب سے پہلے وی وڈ لائک ٹو میک دی رائمنگ اسکیم آف دی اسٹینزا. جیسے والز زی ساؤنڈ پہ ختم ہو رہا ہے، اس طرح فیسٹیولس یہ بھی زی ساؤنڈ بھی ہو رہا ہے تو یہ ہو جائے گا اے. ٹوائز اور بوائز یہ ہو جائے گا بی. اب ہم اس کی فگر آف اسپیچ جو ہے وہ ڈھونڈیں گے یا فائنڈ آؤٹ کریں گے. سو ان دی فرسٹ لائن سی دی پکچرز آن دی والز، میں دیکھتا ہوں دیواروں پر تصویریں. سو دس از کریٹنگ این امیج ان دی مائنڈ آف ریڈر، تو اس لیے یہ امیجری ہے. ہیروز فائٹ اینڈ فیسٹیول، فائٹ اینڈ فیسٹیول از اسٹارٹنگ وتھ دی سیم ورڈ ایف، سو دیٹس وائی دس از الٹریشن. اینڈ ان اے کارنر فائنڈ دی بوائز آف دی اولڈ ایجپٹین اینڈ ان اے کارنر فائنڈ دی ٹوائز آف دی اولڈ ایجپٹین بوائز، اور کسی کونے میں مجھے جو ہے ایجپٹین بچے کے کیا ملیں جی، کھلونے ملیں. سو دس لائن از کریٹنگ امیجری، سو دیٹس وائی دس از imagery. And the one other element which is available in these two lines is کہ جو فرسٹ لائن ہے اس کے اینڈ میں کوئی پنکچویشن مارک نہیں ہے اور باعث کے آگے پھر فل اسٹاپ آئے گا. سو دیٹس وائی دیز ٹو لائنز آر انجیپمنٹ. سو now we are going toward the paraphrasing of this stanza. Poet wants to see the sketches carved on wall which give the information about fight, heroes and festival as well. وہ کہتا ہے کہ وہ شاعر جو ہے دیواروں پر بنے نقش نگاری دیکھنا چاہتا ہے جو کہ معلومات دیتا ہے اسے کس کے بارے میں، جو لڑائیاں ہوئی ہیں، جو ان کے ہیروز تھے یا جو ان کے تہوار تھے ان کے بارے میں. In addition he says that in any corner he may find toys belong to the ancient Egyptian boy. اور کہتا ہے پھر کسی کونے میں وہ چاہتا ہے کہ اسے کسی مصری بچے کے کیا مل جائیں جی، کھلونے مل جائیں. اب ہم جاتے ہیں اس پوائم کی تھیم کی طرف. تو اس پوائم کی تھیم ہے مین تھیم از ایکچولی دی مین آئیڈیا. اینی تھنگ رائٹ if we talk about a novel or any chapter, everything has a message. So that message is actually a theme. So now the theme of this poem is
از ایکچولی ریوالوڈ اراؤنڈ دی لو فار ٹریولنگ. سو اس کا جو ہے وہ میسیج یا تھیم کیا ہے، وہ اپنے جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ اپنی محبت دکھاتا ہے کس کے لیے، سفر کے لیے. ایز وی کین سی پوئٹ لانگنگ ٹو گو اینڈ وزٹ ڈفرینٹ پلیسز ٹو ہیو اے لک آف نیچر. تاکہ وہ کیا کہتا ہے، پوئٹ چاہتا ہے کہ وہ جائے مختلف علاقوں میں اور دیکھے نیچر کو، فطرت کو اور اس کے مختلف چیزوں کو. سملرلی ہی آلسو ڈیزائر ٹو گیٹ ہسٹوریکل انفارمیشن تھرو ٹریولنگ، اور وہ تاریخی معلومات بھی حاصل کرنا چاہتا ہے. تھیم actually relates to the main idea on it is actually the element on which something is based. اسی کے اوپر وہ چیز بیس کر رہی ہوتی ہے. یہ مین اس کا پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی اس کے تھرو ہمیں کیا میسیج دے گا یا کیا کہنا چاہے گا. تو اس کا میسیج یہی ہے کہ وہ اپنا جو ہے شوق دکھا رہا ہے ہمیں ٹریولنگ کے لیے، کہ اس سے نالج ملتا ہے، اور ہمیں بھی یہی میسیج دے گا کہ ہم نے یہ کیا کرنا ہے، ٹریولنگ کرنی ہے. تو سو تھیم واز ایکچولی دی مین آئیڈیا. اب ہم اس کی ٹون کی طرف چلیں گے. ٹون ہوتا ہے ریڈر رسپانس، لائک وین دی پوئٹ اور اینی رائٹر از رائٹنگ سم تھنگ، سو ہی ہیز سم تھنگ ان ہز مائنڈ. سو اکارڈنگ ٹو دیٹ پوائنٹ آف ویو وی ول try to know what is the message or what is the tone of this poem. So tone of this poem is inspirational, متاثر کن ہے. ایز پوئٹ انکریجز ریڈر، جیسا کہ پوئٹ ریڈر کو انکریج کرتا ہے ٹو ایکسپلور اینڈ ڈسکور نیو ڈیسٹینیشن، کہ جو ہے ریڈر جو ہے مشاہدہ کرے اور نئی چیزیں ڈسکور کرے. So this was all from my side, and if you like all these paraphrasing and figure of speech, so kindly subscribe my channel. And if you want to ask anything, so you can ask me in the comment. And if you want the conceptual question of this poem, so kindly let me know. Allah Hafiz.